بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت کا خوب انتظام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور پھر انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے ماں بعد، ان کے ظاہری رخصت ہونے کے ماں بعد، پھر یہ مسئلہ آنا تھا کہ یہ امت اب کس سے سیکھے گی۔ تو اس کا انتظام اللہ رب العزت نے اس انداز میں فرمایا کہ اللہ نے جا بجا اللہ تعالیٰ نبیوں کو کتابیں عطا فرماتا رہا۔ بہت سے نبیوں کو صحیفے عطا کیے گئے، اور کچھ انبیاء کے متعلق ملتا ہے کہ ان کو کتابیں عطا کی گئیں۔ 4 کتابیں تو ہمارے ہاں بہرحال مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ بہت سی کتابیں ہیں کہ جن کا ذکر ہے اور وہ انبیاء کو عطا کی گئیں۔ بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو جو کتابیں عطا کی گئیں، وہ سب کی سب ان میں انحراف کر دیا گیا، ان میں تحریف کر دی گئی۔ ایک تو امت نے انحراف کیا، پھر اس میں تحریف بھی کر دی، اور تحریف اس انداز میں کی کہ قرآن نے خود ان کو بیان کیا کہ یہ کتابیں جو ہیں اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ اب ان پر ایمان تو ہے ہمارا کہ جب وہ نازل ہوئی تھیں تو وہ کلام الہی تھیں، وہ حق سچ تھیں، لیکن اب موجودہ جو شکل و صورت ان کی ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں اگر آتی ہے تو وہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ وہ انٹرپٹ شدہ بندوں کا اس میں اضافہ کیا ہوا یا اس میں کمی بیشی کی ہوئی وہ کلام ہے۔ لیکن ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی، امت کے ذمے اس کو نہیں ڈالا، اور وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے جو قیامت تک رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کے پڑھنے والوں کے لیے بہت سی برکات کا ذکر ملتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں اس خوبصورت عنوان کو ہم نے اپنا موضوع سخن رکھا ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہم نے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم زیائی صاحب، جو کہ مہتمم ہیں جامعہ ادارہ نور الایمان اسلام آباد کے، میں زیائی صاحب آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے کمال شفقت فرماتے ہوئے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی کہ ملک پاکستان میں نعت شریف کے حوالے سے ایک بڑا نام، خوبصورت انداز، جنہیں دیکھ کے نعت سننے کا بھی دل کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں ایک روایتی جو بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا اس انداز میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نعت پڑھتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، میں آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے فضائل ہیں جو خود قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کثرت سے قرآن مجید پڑھیں، تو پھر اس میں اگر وہ اس کے فضائل کو بھی سنیں گے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو ان کی جو محبت ہے قرآن سے وہ اور زیادہ ہوگی۔ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت موضوع کو آپ نے چنا ہے، اور جو اس علم کے، اس قرآن کے پیاسے ہیں وہ خوب سیراب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل ابتداءً یہ ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو الف لام میم فرمایا،
اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ اس کے علاوہ احباب نے، مفسرین نے، محدثین نے کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہہ کر اپنے آپ کو چپ کر دیا کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھیں فرمایا الف لام میم، اور سورہ فیل کو آپ پڑھیں تو وہاں بھی ہے الف لام میم، اس میں ہے علم تری کیف فعل ربک، سبحان وہاں بھی 3 حروف ہیں اور یہاں بھی 3 حروف ہیں۔ یہ بات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرمائی تو ہم حیران ہو گئے۔ فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 3 حروف کو پڑھتا ہے، یوں الگ الگ اس کو، یعنی الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، سبحان اللہ۔ تینوں حروف پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے جو اسلاف بزرگ وہ ترتیب یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی عام حالات میں اگر یہ حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس کا کوئی وضو وغیرہ نہیں، بغیر وضو کے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ وضو کر کے اس لفظ کو پڑھیں تو اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر پڑھتا ہے جی، تو اس کو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر۔ جی، ایک حرف پر۔ سبحان اللہ، کیا اب کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ اس کو ایک نہ سمجھو بلکہ یہ 30 ہے۔ اگر بالفرض یوں سمجھ لیا جائے کوئی شخص اس سے محبت سے پڑھتا ہے، وضو کر کے پڑھتا ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، نہ جانے میرا رب کتنا اس کو نوازتا ہوگا سبحان اللہ۔ اور کتنا اجر دیتا ہوگا۔ اور پھر جو روزانہ کی بنیاد پر جنہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے اللہ کہ اتنا اکبر۔ قرآن پڑھنا ہے، جی، الحمد سے لے کر والناس تک، روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے، پاؤ پڑھنا ہے یا نصف پڑھنا ہے یا 2 پارے پڑھنے، 3 پارے پڑھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا اجر ان کو عطا فرماتا سبحان ہوگا۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں حیران ہوں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنا دایاں پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو سبحان اللہ۔ قرآن شروع کرتے تھے، اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھتے تھے تو قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں بہت سارے اور ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پاکیزہ کلام کو اپنے دل سے لگایا اور اس کو پڑھا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو خود قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی سبحان اس اللہ۔ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں، جی جتنی شریعتیں، وہ منسوخ ہو گئیں، جی، لیکن شریعت مطہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اور شریعت نازل ہوئی یہ قیامت تک باقی ہے، جی بے شک۔ اور اسی طرح قرآن بھی باقی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہماری محبت ہے، ہم جتنی محبت کریں گے اتنا ہی فیضان قرآن دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے اور شک۔ آپ دیکھیں دنیا کی جس کتاب کو بھی آپ پڑھ لیں، 1 بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، پھر آپ کا دل جو ہے وہ حزن و ملال یا پریشانی میں آ جائے گا، جی جی، اور وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بار بار پڑھتے جائیں گے، بار بار آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی اور مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی مٹھاس کیوں رکھی ہے، اللہ اکبر۔ تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سبحان اللہ، کیا پہلی بات۔ کتابیں آئی ہیں، جی ان میں تعریف ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جی، اس میں رد و بدل کیا ہے، جی، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے بتا دیا کہ میں بھی بے مثل، قرآن بھی بے مثل، اور جس کو میں عطا کروں وہ بھی بے مثل ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا فرمایا بات پھر ہے، اس کیا بات۔ کتاب کی میں نے حفاظت کی ہے، جی، نازل بھی میں نے کیا، انا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے کتابوں میں تعریف ہوئی لیکن اس میں نہیں ہو سکتی، کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے جی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکام ہوئے ہیں۔ جی، پھر اللہ رب العالمین نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے، جی یہ کتاب آپ نے اپنی طرف سے لکھی ہے، جی، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا تم سارے جمع ہو جاؤ، اللہ اکبر۔
جتنے مخلوق ہے جن و انس سارے جمع ہو جاؤ، اس جیسی ایک آیت ہی لے کے آؤ۔ اللہ، کتاب نہیں، ایک آیت، ایک آیت ہی لے کے آؤ، ایک جملہ ہی لے کے آؤ۔ اللہ، لیکن وہ سارے جمع ہوئے پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ، جو میں نے اپنے محبوب پر اتارا، اپنے بندہ خاص عبدنا، اپنے بندے پہ نازل کیا۔ جی جی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سبحان جو اللہ، میں نے اپنے عبد خاص کو دیا ہے۔ اگر تمہیں یہ شک ہے میرا عبد خود لکھ رہا ہے، میرا بندہ خود لکھ رہا ہے، میرا محمد خود لکھ رہا ہے، اللہ، تو پھر ایک صورت اس جیسی اس تم جیسی دل- قرآن جیسی پیش کرو۔ جی، یہ تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں، تم بھی عربی جانتے ہو، یہ بھی بالکل، جانتے ہیں، تو تم لیکن اس وقت دیکھیں بڑے بڑے فصحاء تھے، بڑے بلاغت جاننے والے تھے، اور قرآن تو اسی میں تھا، جی، لیکن وہ سارے عاجز آگے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے اپنے جتنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، لے آؤ۔ اللہ اکبر، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، اللہ اکبر، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ ہاں یہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا، تو پھر ایک صورت لے آؤ۔ جی، اللہ خود فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ خود فرماتا ہے یہ جو میرے بندے پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، میرے محبوب پر، اللہ تو اکبر، میرے پہلی بات ہے میں بے مثل، میرا قرآن بے مثل، اور میرا محبوب بے مثل۔ سبحان اللہ، کیا قرآن جیسی بھی نہیں لا سکتے، اور جو محبوب نے کہہ دیا ہے اس طرح بھی نہیں لا سکتے، سبحان اللہ، کیونکہ میرا محبوب خاص بندہ ہے، کوئی عام بندہ تھوڑا ہی ہے۔ سبحان اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز کبھی بھی نہیں اس قرآن جیسی کوئی صورت لا سکتے۔ جی پھر انہیں یہ باور کرایا گیا ہے جی کہ کل کا دن جو آئے گا، جی، جس کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو، ان سمیت تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور تم اس کا ایندھن، انسان اور یہ پتھر ایندھن ہوں گے اس آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ گویا جو بتوں کی پجاری ہیں، جو اس کتاب کے انکاری ہیں، وہ اور ان کے جو بت ہیں جو جنہوں نے پتھروں سے بنائے ہیں، جی، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو گویا وہاں تخصیص کر دی ہے کہ یہ کافروں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے، انکار کرنے انکار کر دی۔ سبحان لیکن میں حیران ہوتا ہوں، واہ میرے محبوب، آپ نے اپنی امت پہ کتنا کرم کیا، کتنا فضل فرمایا ہے سبحان اللہ، کہ دیکھیں اس قرآن کو تو کعبے کی چھت پہ تو نازل کیا جا سکتا تھا، جی جی کسی اور جگہ پہ نازل کیا جا سکتا تھا، پہاڑوں پہ نازل کیا جا سکتا تھا، بے شک، درختوں پہ نازل کیا جا سکتا تھا، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پر اس قرآن کا نزول ہو سکتا تھا، جی، لیکن ہر ایک نے جواب دے دیا کہ اللہ اس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے، پتھر کتنا مضبوط ہے، جی لیکن عاجز آ گیا۔ جی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک مثال موجود تھی کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئی تھیں وہ پہاڑ پہ بلا کے دی گئی، بالکل ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خشیت الہی، یعنی اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے وہ پاش پاش رضا رضا ہو جاتے۔ اللہ اللہ فرماتا ہے غور تو کرو نا، اللہ، یہ تمہارے لیے سمجھنے والی بات ہے، فکر کی بات ہے، غور کرو اس میں۔ سبحان اللہ، لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جو اسرار و رموز جانتے تھے، اللہ، جن کا دل مضبوط تھا، اللہ نے عطا تو انہی کو کرنا تھا، جی، لیکن کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب نے اپنے سینہ اطہر پر لے کر اس کو محفوظ کر کے جبریل سے دور کر کے امت میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، اب امت میں دیکھیں بے شمار ایسے موقع آئے کہ جہاں حفاظ کرام کو شہید کیا گیا، جی، لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پاکیزہ کلام سے جتنی محبت کرے گا قرآن اتنا ہی اس سے محبت کرے گا۔ لیکن سنو، جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اگر انہوں نے ایک آیت بھی پڑھائی اور پڑھنے والے نے ایک آیت بھی سنی، تو وہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا، وہ پڑھائی ہوتی رہے گی، وہ آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، تو ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے صرف ایک آیت، پورے قرآن کی بات نہیں، ایک آیت، اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم سے سب سے اچھا اور بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی۔ یہاں میں آپ
کی بات روک کے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے ہاں لوگوں نے جو ایک دوسرے سے بہتری اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فخر کرنے کا جو معیار ہے وہ کسی اور چیز کو بنا لیا ہے. مال و زار کو دیکھتے ہیں لوگ، سٹیٹس دیکھتے ہیں، ظاہری دنیاوی سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ جی میں اس سے اچھا ہوں، یا قوم برادری قبیلے کو دیکھتے ہیں جی ہماری برادری قوم قبیلہ جو ہے وہ ان سے بہت اچھا ہے، جبکہ اللہ کے محبوب کی زبان سے تو کچھ اور ہی بتایا گیا ہے. تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. اصل میں ہم بھول گئے، جی ہم نے اصل سبق کو چھوڑ دیا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے وہ عین دین اور اسلام ہے. جی بالکل. ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کر ہم نے ایک کوئی نیا راستہ اختیار کر لیا، اپنی مرضی اور جی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات، نفس کی خواہشات ہے اس پر ہم عمل کرنے لگے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کس کو کہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نزدیک بہتری کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس پر ہم اگر ہمارا بالخصوص ہمارا جو نوجوان ہے جی جی اگر یہ سوچے باقی ادھر ادھر جانے سے، فتنوں میں پڑنے سے بچ کر اس طرف اگر وہ مائل ہوتا ہے اور وہ غور کرتا ہے قرآن میں اور حدیث میں یا اللہ اور اس کے رسول میں جو ہمیں عطا کیا ہے اس پہ غور کرے کہ بہتر کون ہیں. اللہ اکبر. کیا وہ دنیا دار بہتر ہیں؟ کیا وہ دوسری کتب پڑھنے والے بہتر ہیں؟ اللہ کیا وہ اور کوئی ریسرچ یا اور کوئی تعلیم پڑھنے سے یا حاصل کرنے سے وہ بہتر ہیں؟ نہیں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی آج کل ایک بڑا سوال خاص کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ جو دین سے اور اسلام سے اور قرآن سے بیزار نظر آتے ہیں، وہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ تم قرآن پڑھ لو گے، حدیث پڑھ لو گے، مفتی بن جاؤ گے، فقیہ بن جاؤ گے، یہ بتاؤ کہ معاشرے کے لیے تمہارا کیا فائدہ ہے. ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہم تو کوئی ایجاد کریں گے، ایجادات، حتیٰ کہ ہمارے ملک کا تو حال یہ ہے یہاں آپ پن کا ایک نب تک نہیں بنا سکتے. ہمارے سائنسدانوں کا تو حال اب تک یہ ہے. حضرت اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں اس ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں، جی بڑے بڑے انجینئر ہیں، جی بڑے بڑے جو ہے وہ ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہاں سکون نہیں ہے. جی بے شک. اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک مضمون پہ، جی جی بے شمار پیسہ ضائع کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی ایک غریب اور نادار جی ایک طالب علم ہے، پسماندہ علاقے سے آیا ہے، جی اس نے قرآن سے محبت کی، جی اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے ہر ایک کہتا ہے بھئی کتنا اچھا پڑھتا ہے قرآن. جی لیکن اس غریب اور نادار طالب علم نے جب قرآن میں غوطہ زن ہوا، جی پھر اس کی تشریحات میں پڑھا، پھر قرآن سے محبت کرنے لگا، آگے بڑھا تو ہر ایک اس سے محبت کرنے لگا، اور یہی اللہ کے نزدیک اس کی عزت و احترام ہے اور یہی چیز کام آئے گی. یہ تو صرف فقط دنیا میں اس کا انعام ٹھیک ہے، یہ انعام دنیا میں، لیکن انتہائی غربت کی حالت میں. جی اور مدارس میں بھی آپ کو پتہ ہے اس طرح کی سہولیات تو نہیں ہوتی، جی لیکن اس کے باوجود ہمارے جو مدرسین ہیں جی بڑی پیار محبت سے پڑھاتے ہیں جی اور ایک درد رکھ کے پڑھاتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ محنت کا پڑھاتے ہیں. ثمرہ ہے کہ آج رمضان المبارک میں آج فقط آپ یہاں اس شہر کی مساجد کو دیکھ لیں، شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں قرآن مجید نہ سنایا جا رہا. اور الحمدللہ قرآن سے لوگ محبت کرنے والے ہیں، جی لیکن یہی لوگ جو دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے، جی جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت انہیں اللہ بھی یاد آتا ہے، قرآن بھی یاد آتا ہے اور اللہ کا رسول بھی یاد آتا ہے. کیا بات ہے. بے شک. تو اس میں بھلائی جو ہے وہ قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں کون سی بات بتا رہا ہے. دیکھیں نا یہی فرما ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے متصل فرما دے ھدی للمتقین، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سبحان اللہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب دیکھیں اللہ کا قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ جس نے بھی اس کتاب سے محبت کی، پیار کیا، تو انہی کے لیے یہ ہدایت ہے. ھدی للمتقین، سبحان اللہ. یہ انہی کے لیے تو ہدایت ہے. جی جی وہ پہلے سے تقوی سے ہوتے ہیں، جب قرآن سے محبت کریں تو ان کو مزید تقویت مل جاتی ہے، جی جی سکون مل جاتا ہے. پھر اس پر عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں اور وہ ایماندار ٹھہراتے ہیں. اب بتائیں باقی علوم پڑھنے سے ہمیں ایمان نہیں ملتا، ہمیں ایمان ملتا ہے تو دین اسلام قرآن پڑھنے سے ایمان ملتا ہے. ایمان کی ڈگری یہاں سے. جی جی بالکل. سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب. اب چونکہ وقت ہوا ہے نعت شریف کا، ملک پاکستان میں کہ نعت کے اندر ایک بڑا نام
ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے آپ کو۔ آمین۔ جب اذن سوال دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ جب اذن سوال دیتے ہیں، جب اذن سوال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ دل کی حسرت نکال دیتے ہیں۔ کیا بات۔ آپ تو بے مثال ہیں آقا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ تو بے مثال ہیں آقا، اور بیک بھی بے کیا کہنا ہے۔ مثال دیتے ہیں، سبحان اللہ، بیک بھی بے مثال دیتے ہیں، اور میرے آقا سوال سے پہلے میرے آقا سوال سے پہلے خیر جولی کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیتے ہیں، خیر جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی چاہت میں اپنی چاہت میں مرنے والوں کو، اپنی چاہت میں مرنے والوں کو وہ زندگی لازوال سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ دیتے ہیں، زندگی لازوال دیتے ہیں، اور ان کی دہلیز پر جو جھکتا ہے، سبحان اللہ، کیا ان کی دہلیز پر
جھکتا ہے اس کو اوجے واہ 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 کمال دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو اوجے کمال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا نیازی کرم نوازی کا، واہ واہ، کیا نیازی کرم نوازی کا، غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، سبحان اللہ، غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کے فضائل کے اوپر، قرآن کے اعجاز کے اوپر۔ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ سیراسل گفتگو کی، تھوڑی سی گفتگو جی۔ اعجاز قرآن آپ دیکھیں پوری دنیا میں جی جو باقی کتابیں ان کو بھی دیکھ لیں جی، اور پھر قرآن کو دیکھیں کہ اعجاز قرآن کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ جس ملک چلے جائیں انجیل آپ کو ایک جیسی نہیں ملے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے ہمارا جو دشمن ہے، ایک ازلی دشمن ہے اور ایک ابھی جی جو جس کو سپر پاور کہتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ سپر پاور صرف خدا کی ذات ہے۔ جی امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، جس ملک چلے جائیں، جی، وہاں آپ کو نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، کوئی کتاب اسلامت نہیں ملے گی۔ جی قرآن کا اعجاز ہے کہ جس ملک چلے جائیں، جس قریہ، جس بستی، جس مسجد چلے جائیں، جی، الحمد سے لے کر والناس تک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ ہر جگہ ایک جیسا ہی۔ اور پھر قرآن اپنا آپ دکھاتا ہے۔ جی میں ایک بزرگوں کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، جی مولانا رشید احمد گنگوئی کے۔ جی ان کے ملفوظات میں شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں جی کہ ہمارے مدرسے میں وہاں قریب سے ایک نہر گزرتی تھی اور ساتھ قبرستان تھا۔ جی تو ہمارے طالب علم جو ہے وہ بہت آپس میں گہرے دوست سنگی تھے، جی فوت ہوئے اور اس قبرستان میں مدفون تھے۔ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا، جی بارش زیادہ ہوئی، سیلاب آ گیا جی، اور قبرستان جو ہے وہ بہنے لگا پانی میں۔ اللہ اکبر، ایک لاش وہاں قبر سے نکلی، اس کا کفن بالکل تر و تازہ تھا، اللہ اکبر، اور وہ جو ہے وہ جہاں پانی زیادہ تھا وہاں جا کے رک گئی۔ جی پھر ایک اور قبر جو ہے وہ پانی میں جب بہن لگی تو اس قبر کا بھی جو ہے نا وہ کفن تھوڑا سا وہ میلا نظر آیا، باقی وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ، اور وہ جو آگے لاش گئی ہے جی جو کفن کے اندر لپیٹی ہوئی تھی، جی، تو وہاں جہاں زیادہ پانی تھا وہاں جا کے رک گئی۔ اللہ، کہتے میں حیران تھا، رک گئی، اور دوسری لاش جب وہاں سے پانی میں بہنے لگی تو وہ بھی وہاں رک گئی۔ جب دونوں اکٹھی ملی پھر وہاں دونوں جو ہے وہ آگے گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم حیران کہ یہ کیا، اللہ، کہ اس کا وہ انتظار کر رہی۔ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے ادارے کے طلباء تھے اللہ اکبر، اور ان کے قرآن سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے دور بھی کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، اور وہاں بھی ساتھ۔ اب یہ کیسے کہ وہ ایک کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے ہیں، جی انہیں نظر بھی نہیں آ رہا، جی، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ آگے نہیں، یہ پہلی لاش آگے نہیں گئی بلکہ انتظار میں رک گئی، جی جی، کہ جب دوسری آئی تو پھر وہ گٹھے جو ہے وہ آگے کی طرف گئے۔ اللہ، تو ہم حیران ہو گئے کہ واہ قرآن تیرا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ جو تو زندگی میں اکٹھے تھے، ان کو آخرت میں بھی اکٹھے کر دیا ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ جدا لوگ آج کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا کسی کو دیوار کے پیچھے کہہ لیں، میں تو حیران ہوں، کفن لپیٹا ہوا ہے لیکن کیسے انتظار، جیسے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا بھائی آ رہا ہے تو اس کے اس کو انتظار ساتھ میں اس کو ساتھ لے جاؤں۔ اللہ ٹھیک ہے، اکبر، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ رب العالمین جل والا کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنایا اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنایا ہے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ قرآن اللہ کے مجھے ایک بات یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل رمضان شریف
شروع ہوتا میرے پاس آ جاتا اور ہم جو ہے وہ قرآن کا دور کرتے تھے سبحان اللہ، رمضان کیا شریف کہہ میں رہے ہیں، جبریل امین ماشاء اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے ہیں قرآن کا۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو یہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، سبحان اللہ، اور کیا پھر محشر والے دن قیامت والے دن یہی قرآن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، آج جب تک اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں کرتا، میں یہاں سے نہیں جاتا، میں اس کا شفیع سفارش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ اب چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہوں گا آپ مختصر اپنا کوئی میسج تلاوت کلام الہی کے حوالے سے دینا چاہیں تو وہ ضرور۔ دیکھیں جی یہ رمضان المبارک ہے، جی، اس میں ویسے بھی جو ہے وہ آپ کا جو نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر بھی بڑھا دیتا ہے، جی، یعنی جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرائض پڑھتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ آپ جتنا میرے دوست احباب بزرگ سن رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو معمول بنا لیں، ضروری نہیں کہ پورا قرآن ختم کریں، آپ روزانہ کی بنیاد میں 1 آیت پڑھ لیں، 2 آیت پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، جتنا آپ یہ ہو سکے وہ پڑھیں، انشاءاللہ یہاں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو سبحان ہوں گے۔ اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، آخر میں ہم نعت شریف سنیں گے۔ میں ہر روز کی طرح آپ سے ایک ہی بات کروں گا کہ جیسے علامہ نے بیان کیا ہے کہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نعت شریف سن کے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر علی چشتی صاحب، آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اختتام کرتے ہیں۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر انام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر انام آیا، سبحان اللہ۔ جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، سبحان اللہ۔ تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، ہدایت کی کتاب اتری، ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا، امامت کا تسلسل دیکھے کوئی اس گھرانے میں، امامت کا تسلسل دیکھے کوئی اس گھرانے میں، حسین ابن علی بادے، حسین ابن علی بادے، حسن بن کر امام، کیا کہنا، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حسین ابن علی بادے، حسن بن کر امام آیا، اور ہوا محسوس جیسے ملتفت
خود ہو شاہ بطحا سبحان اللہ. ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہو شاہ بطحا میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام سبحان اللہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت. واہ 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 سبحان جس اللہ دم سبحان اللہ سیدہ زہرا کا نام آیا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. وقتا مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے ہائے ہائے واہ واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رضوان کے رستہ دو کہے رضوان کے رستہ دو محمد کا غلام واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کہے رضوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا. Ramadan